بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے لائی ہوں یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے۔ قرآن مجید بحیثیت مسلمان ہم لوگ ریگولر پڑھتے ہیں، کون سے ایسے آداب ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے۔ اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں، بلکہ اس کا اولین مقصد تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے، اور یہ مقصد تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے کو اس کتاب عزیز سے دلی لگاؤ اور طبعی ربط پیدا ہو جائے۔ اس لگاؤ اور ربط کو پیدا کرنے کے لیے حکمہ اسلام نے چند آداب اور شرائط بتائے ہیں جن کی پابندی کرنے سے قرآن مجید سے فیض یاب ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے قاری۔ قاری کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو، قبلہ رو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بڑے ادب و سکون کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرے۔ دوسرا آ جاتا ہے مقدار قرات۔ بعض لوگ دن رات میں 1 مرتبہ، بعض 2 مرتبہ اور بعض 3 مرتبہ بھی قرآن مجید ختم کرتے ہیں، اور بعض 1 ماہ میں 1 مرتبہ اور بعض ہفتہ میں 1 بار، کیونکہ قرات قرآن کا مدعا اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اور ایک دن میں اسے ختم کرنے سے یہ مدعا پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، من قرأت القرآن فی القل من ثلاث لم یفقہ، یعنی جس نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن ختم کیا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد نبوی یہی تھا کہ وہ ہفتے میں قرآن ختم کیا کریں، چنانچہ حضرات عثمان، زید بن ثابت، ابن مسعود اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ترتیل۔ ترتیل کا مطلب ہے کہ ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھیں، کیونکہ اسی صورت میں ہی انسان آیات کو غور و فکر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، قرآن مجید کے علاوہ بھی آپ جتنا اسپیڈ سے پڑھیں گے اور تیزی سے اس کو پڑھ لیں گے، وہ آپ نے پڑھا تو ہوگا لیکن وہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، آپ اس کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہوں گے، اس لیے اس کو ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ نیکسٹ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کریم پڑھو اور رو، اور اگر رونا نہ آئے تو بے تکلف رونے کی کوشش کرو، گریہ و زاری سے ہی رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جو آیت پڑھیں اس کا حق ادا کریں۔ یہ جو میں پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت بہت ہی ضروری ہے، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا اور اس کو عمل ضرور کرنا ہے کہ اس آیت کا حق ادا کرنا کیا ہے۔ اس میں ہے آیت تسبیح و تکبیر پڑھیں تو خود بھی سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تو ہمیں بھی وہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے کسی آیت میں تو ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور اگر دعا و استغفار کی آیت و تلاوت کرے تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور مغفرت طلب کرے، اور اگر کسی آیت میں انعامات الہی کا ذکر ہے تو ان کے لیے دستے سوال دراز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آیات میں اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر جب بھی ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان سے گزرتے ہیں، تو ہمیں ان انعامات کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اے بندے مجھ سے مانگ، تو ہم ان آیات پر بھی یہ مانگنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں عذاب و مصیبت کا تذکرہ آئے تو اپنے لیے پناہ مانگے، کبھی دوزخ کا، کبھی کسی قسم کی سزا کا، تو ہم اس ٹائم بھی اپنے لیے پناہ مانگ سکتے ہیں قبر کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے۔ اگر آیت سجدہ پڑھیں یا سنیں تو سجدہ کریں، غرض یہ کہ جس مضمون کی آیت ہو، جو ٹاپک چل رہا ہو، اسی قسم کے تاثر کا اظہار کریں، وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے۔ نیکسٹ ہے تلاوت شروع کرتے وقت یہ پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور جب تلاوت ختم کرنے لگے تو یہ کہے صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم انفعنا بیہ وبارک لنا فیہ الحمدللہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، پڑھتے وقت آواز اتنا بلند کریں کہ کم از کم خود سن سکیں۔ اس سے زیادہ بلند آواز سے قرأت اگر کسی دوسرے شخص کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو محبوب ہے ورنہ مکروہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زین القرآن باصواتکم، یعنی خوش آوازی سے قرآن کو مزین و آراستہ کرو۔ دوسری حدیث شریف میں ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے تکلف و تصنع کے بغیر جتنا ممکن ہو خوش الحانی سے پڑھیں تاکہ خود بھی اور سننے والے بھی اس کی قرأت سے لطف اندوز ہوں۔ قرآن حکیم یہ کتاب مقدس ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے۔ اس کا ہر پہلو اتنا دلربا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب سے اس کا نزول ہوا اس نے اپنی فطری جاذبیت سے نوع انسانی کے ہر طبقہ سے سنجیدہ اور ذہین افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اس میں قطعاً مبالغہ نہیں کہ قرآن حکیم کے متعلق جتنا کچھ لکھا گیا ہے اتنا کسی کتاب یا کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ چند باطنی آداب و شرائط بھی ہیں جن کا التزام باعث ہزار برکت و سعادت ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر جو آ جاتا ہے جی، پڑھنے والے کا دل و دماغ اس کتاب مقدس کی عظمت اور اس کے نازل فرمانے والے کی عظمت سے لبریز ہو، اسے یہ احساس ہو کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کو کسی انسان نے تصنیف نہیں کیا بلکہ یہ خالق جن و بشر، مالک بحر و بر، رب السماوات والارض، حکیم الحاکمین کا کلام معجز نظام ہے، جو اس نے ازراہ غایت بندہ پروری اپنے بندوں کی ہدایت پذیری کے لیے اپنے محبوب و برگزیدہ بندے خاتم الانبیاء المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا ہے۔ دل کو تمام وسوسوں اور اندیشوں سے پاک کر کے بڑی یکسوئی اور حضور قلب سے اس کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں۔ فکر و تدبر کی جملہ صلاحیتوں کو اس کے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لائیں تاکہ رحمت الہی اس کے شوق و طلب کی بے قراریوں پر رحم فرماتے ہوئے اس کے لیے فیوز قرآنی کے دروازے کھول دے۔ آپ کی نیت اور شوق جو ہے، لگن کسی کام کے لیے بھی، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دیکھنی ہے اور اس کے مطابق ہی آپ کے لیے اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ ہے نفس اور نفس کی پیدا کردہ خواہشیں، مصلحتیں، غلطی اور جہالت سے جگہ پکڑے ہوئے نظریات اور اعتقادات، ماحول کی مجبوریاں اور گناہوں کی نحوستیں اکثر اوقات قرآن فہمی کی راہ میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے حیات بخش چشمہ تک پہنچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک رکاوٹ کو پیوند خاک کرے اور مردانہ وار آگے بڑھتا جائے۔ قرآن کے صحابہ کرام سے عرفان کے جو قطرے اس کی کشت ایمان پر ٹپکنے لگیں اس کی راہ میں کسی چیز کو حائل نہ ہونے دیں۔ قرآن فہمی کے لیے یہ ضروری ہے، صرف اپنے فہم و ذکا اور علم و دانش پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید پر اعتماد کریں اور قدم بقدم اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے بصد عجز و نیاز التجا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔